بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 148 فتح مکہ کے نتائج اور فتح مکہ سے ملنے والے اسباق سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کو اس میں موجود بتوں سے پاک کرنے کے بعد آس پاس کے علاقوں سے بتوں کو گرانے کا حکم دیا، کیونکہ یہ بت عرصہ دراز سے جاہلیت کے نشانات اور شعار تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے جزیرۃ العرب کو ان سے پاک صاف کرنے کے لیے پیدر پہ مختلف لشکر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے آپ نے روانہ فرمائے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو 30 سواروں کے ساتھ عزا نامی بت کو توڑنے کے لیے مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ عزا یہ عرب کا ایک بت تھا اور اس کی محبت اہل عرب کے دل و دماغ پر ایسی چھائی ہوئی تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگوں نے اپنے بچوں کا نام ہی عبد العزا رکھا ہوا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر مشرکین نے بڑے فخریہ انداز میں کہا تھا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، انہیں جواب دو، لنا مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا کارساز ہے اور تمہارا کوئی کارساز نہیں۔ چنانچہ اسی بت کو گرانے کے لیے آپ علیہ السلام نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مقام نخلہ کی طرف روانہ فرمایا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے ہمراہ سواع نامی بت کو گرانے کے لیے روانہ فرمایا۔ یہ بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مجاوروں نے پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گرانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا، تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں؟ اس نے کہا، قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس ہے، کیا یہ سنتا ہے یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے خزانے والا مکان ڈھا دے، لیکن اس میں سے کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا، کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا، میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ کو 20 سواروں سمیت منات نامی بت گرانے کے لیے مقام مشلل کی جانب روانہ کیا اور وہ بھی ان بتوں کو ختم کر کے آ گئے۔ گویا یہ تینوں حضرات اپنا اپنا کام پورا کر کے آئے۔ بتوں کو مجاوروں نے روکنے کی اور ڈرانے کی کوشش کی، لیکن جاہلیت کا عقیدہ توحید کے نور کے سامنے اپنا کوئی اثر نہ دکھا سکا، اور یہ تینوں حضرات ان بتوں کو توڑ کر اور اس جگہ کو ویران کر کے واپس ہوئے۔ ان میں عزا اور منات کو توڑنے کے بعد وہاں سے پراگندہ شکل میں کچھ خطرناک عورتیں نمودار ہوئی۔ ان حضرات نے لپک کر ان کے 2 ٹکڑے کر دیے اور چلے آئے۔ گویا غور کیا جائے تو فتح مکہ وہ فیصلہ کن معرکہ اور وہ فتح عظیم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے، دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس یقین کامل میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل، ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر کے ختم کر دیا۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد جو مسلمانوں کے حق میں مفید تغییر شروع ہوا تھا وہ اس فتح مکہ کے ذریعے سے مکمل اور تمام ہو گیا، اور پھر اس فتح عظیم کا عرب کے دلوں پر بہت گہرا اثر پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل قبول اسلام کے لیے کھول دیے۔ انہوں نے وفود اور جماعتوں کی شکل میں آ کر بکثرت اسلام قبول کرنا شروع کیا۔ کچھ ایسے قبیلے تھے جو قریش کے ساتھ کسی نہ کسی معاہدے سے وابستہ تھے اور اس معاہدے کی پابندی ان کے قبول اسلام میں رکاوٹ بنی رہی تھی، اور کچھ قبیلے قریش سے ڈرتے تھے اور قریش کی بڑائی اور عظمت ان کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خود قریش نے اسلام کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور سر تسلیم خم کر دیا
تو ان کو بھی اس کا شوق پیدا ہوا اور یہ رکاوٹ دور ہو گئی۔ بعض قبیلے یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ مکہ المکرمہ میں کوئی ظالم اور جابر داخل نہیں ہو سکتا ہے، نہ اس کو بری نیت سے فتح کر سکتا ہے۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ہاتھ مکہ مکرمہ کو فتح فرمایا اور قریش خواستہ یا ناخواستہ اسلام کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور ہوئے، تو اہل عرب کا اسلام کی طرف ایسا رجوع عام ہوا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ ان کی بڑی بڑی جماعتیں اور قبیلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ اسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی اور تم نے دیکھ لیا کہ لوگ جماعت در جماعت خدا کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ گویا فتح مکہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی، جس کے بعد اسلام پھیلتا گیا۔ اور پھر اس فتح مکہ کے حالات ہم نے سنے کہ یہ اپنی نوعیت کی پہلی فتح تھی۔ کیا ایسی شاندار فتح دنیا میں اور بھی کہیں دیکھی گئی یا سنی گئی ہے؟ ایسی فتح جس میں خون کا ایک قطرہ بھی بہانے کا از خود اقدام نہ کیا گیا ہو، ایسی فتح جس میں دشمنوں کے لیے عام معافی کا اعلان سنایا گیا ہو، ایسی فتح جس نے اپنے مشن کی تکمیل کا آخری نمونہ دکھا دیا ہو، اور ایسی فتح جس نے فاتح کو پہلے سے زیادہ متواضع اور رحیم بنا دیا ہو۔ فتح مکہ ایک ایسی فتح تھی جس نے بڑے بڑے رؤسائے قریش کا سر جھکا دیا، لیکن دوسری طرف ایک غلام زادے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو فاتح اعظم محمد الرسول اللہ کے ساتھ اونٹ پر بیٹھ کر غلاموں کا درجہ شہنشاہوں سے زیادہ بلند کر دیا۔ یہ فتح واقعی فتح مبین تھی۔ یہ ایک ایسی فتح تھی جس نے خائنوں کو امین، ڈاکوؤں کو نگہبان، چوروں کو محافظ اور ظالموں کو عادل بنا دیا، جاہلوں کو معلم اور غلاموں کو فرما روا، ذرے کو آفتاب اور دشمنوں کو جانثار اور جہنمیوں کو مطلوب جنت بنا دیا۔ پھر دنیا کے اندر ہر فاتح جب کسی علاقے کو فتح کرتا ہے تو وہ اپنوں کو نوازتا ہے۔ اس موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین کو نوازا جاتا، مگر یہاں فاتحانہ رحم و کرم کس پر ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اعزاز ابو سفیان کو دیا گیا کہ جو اس کے گھر میں جائے اسے امان ہے۔ یہ اعزاز ابو سفیان کو ملا جو قریش کے سردار تھے۔ اسی طرح اس کے بعد رحم و کرم کس پر ہوا؟ ہندا پر، جو ابو سفیان کی بیوی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جگر چبانے والی۔ پھر رحم کرم کس پر ہوا؟ وحشی پر، جو حمزہ کا قاتل ہے۔ پھر دیکھے رحم و کرم کس پر ہے؟ وہ لوگ جو راہ میں کانٹے بچھانے والے، گلے میں کپڑے کا پندہ کسنے والوں پر اور راستے میں تکلیف دینے والوں پر، اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر طرح طرح کے مظالم کرنے والوں پر رحم و کرم کیا جا رہا ہے، انہیں درگزر کیا جا رہا ہے، ان کے لیے عام معافی کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ یہ نمونہ رحمت للعالمین، امام الانبیاء، خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کون پیش کر سکتا ہے کہ آپ فاتح بن کر آ رہے ہیں؟ وہی شیر جہاں سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا تھا، آج آپ فاتح بن کر آ رہے ہیں۔ آپ کا سر جھکا ہوا ہے، آپ عاجزی کی حالت کے اندر ہے، اور آپ کے زبان اطہر پر یہ الفاظ ہے، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تم پر کوئی ندامت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ رحم ہی نہیں بلکہ حد تو یہ ہے کہ جس ابو سفیان نے گھر سے بے گھر کیا، حرم سے بے پناہ کیا، آج اسی ابو سفیان کے گھر کو پناہ گاہ بنایا جا رہا ہے، اور حرم کی طرح اسے بھی امن گاہ بنایا جا رہا ہے۔ اسی طرح وہ عثمان بن ابی طلحہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی چابی دینے سے انکار کیا تھا، آج آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چابی لینے کے بعد عثمان کو ہمیشہ کے لیے دے دی کہ جاؤ، قیامت تک یہ چابی تمہارے پاس اور تمہارے خاندان میں چلے گی۔ یہ فتح مکہ سے ملنے والے نتائج ہے، یہ فتح مکہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہے، آپ کا کردار ہے، آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ سلوک ہے، جس سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر قسم کا اختیار حاصل تھا،
لیکن آپ نے پھر بھی سب کے ساتھ عام معافی کا اعلان کیا، سب کو درگزر کیا، معاف کیا اور سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ پھر اس موقع پر غور کیا جائے تو فتح مکہ کے متعدد نتائج تھے۔ فتح مکہ کے بعد گویا اب مکہ المکرمہ کفار کے اختیار سے نکل کر مسلمانوں کے مکمل کنٹرول میں آ گیا۔ چنانچہ اس طرح حنین اور طائف میں شرک کے گڑھ کا خاتمہ کرنے اور پھر اس کے بعد سارے جہاں سے اسے ختم کرنے کا موقع میسر آ گیا۔ جزیرۃ العرب میں مسلمان سب سے بڑی قوت بن کر ابھرے اور فتح مکہ کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید بر آئی کہ قریش کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ مسلمان جزیرۃ العرب میں ایک ایسی قوت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے جس کے سامنے کوئی قبائلی قوت ٹھہر نہ سکتی تھی، جبکہ مسلمانوں کو اتنی قوت حاصل ہو گئی تھی کہ سارے عرب کو اسلام کے پرچم تلے جمع کر لے اور آس پاس کے علاقوں تک رسائی حاصل کر لے تاکہ ظلم کی حکومتوں کو مٹایا جا سکے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو آزادی سے ہمکنار کیا جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو کر اس اکیلے معبود، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے۔ اس فتح مکہ کے دینی، سیاسی اور معاشرتی اثرات تھے۔ جو شخص بھی اس مبارک فتح کو گہری نظر سے دیکھے گا اسے وہ اثرات واضح طور پر نظر آئیں گے۔ معاشرتی اثرات تو اس طرح سامنے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے انتہائی نرمی کا سلوک کیا اور ان کی رہنمائی کی تاکہ ان کی خود اعتمادی بحال ہو، اور جس نئی صورتحال نے ان کے شہر پر غلبہ حاصل کر لیا تھا اس پر بھی انہیں یقین ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑتے وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہاں رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ اہل مکہ کو نمازیں پڑھائے اور دین کے مسائل بتائے۔ رہے سیاسی اقدامات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ پر حضرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا تاکہ وہ لوگوں میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرے، کمزوروں کو اس کا حق دلائے اور ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کرے۔ فتح مکہ کے دینی اثرات یوں مرتب ہوئے کہ فتح مکہ کے بعد اس شہر میں رہنے والے بلکہ تمام عرب کو یقین آ گیا کہ اسلام ہی انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ چنانچہ اب وہ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا۔ اور اس فتح کے ساتھ مومنوں کو باوقار جگہ دینے کے متعلق اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا۔ تمام مراحل طے کر لیے گئے اور اس کے لیے اہل ایمان نے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ہر قسم کی قربانی دے کر تمام شرائط پوری کر دی تھی، مثلاً آزمائش کا سامنا کرنا، مزاحمت کا طریقہ اختیار کرنا، رفتہ رفتہ استحکام اور قوت حاصل کرنا، دلوں میں انقلاب برپا کرنا اور تمام اسباب اختیار کر لینا۔ اور اس موقع پر غور کیا جائے تو وہ تعجب خیز منظر ہم نہیں بھول سکتے کہ مکہ المکرمہ میں ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا پتھروں پر، وادیوں میں اور زنجیروں میں جگڑے ہوئے احد احد پکارنا، اور آج اللہ کا نظام کہ کعبۃ اللہ کی چھت پر چڑھ کر حلاوت ایمانی سے اپنے سریلی آواز میں اذان کہنا کتنا بڑا انقلاب تھا۔ یہ واقعی مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی جسے فتح مبین سے تعبیر کیا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی فتح مبین کے بعد لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوتے رہے اور اسلام کا ایک نیا دور اس سے شروع ہوتا ہے، جس سے متعلق انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے دین حق کے لیے قبول فرمائے اور اہل حق کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔